کیونکہ دونوں طرف سے شہادتوں کا کلیم کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ٹی ایل پی کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے زخمی دکھائے جا رہے ہیں۔ اچھا صابر شاکر صاحب اس میں ذرا ایڈ کر لیں۔ جی، یہ جو آپریشن شروع ہوئے سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے ساتھ، وہ پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے اس وقت ٹوٹ گئے جب انہوں نے حکومتی ٹیموں سے کسی قسم کا بھی رابطہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے موقع پر سختی دکھائی، تو پھر حکومت جو ہے ایکشن میں آئی، ان کی گرفتاری ہوئی، واقعات ہوئے جو آپ کے سامنے۔ کل لاہور میں نواں کوٹ تھانے والا واقعہ ہے، اور ان کی مسجد جو ہے ان کے نزدیک گھر کے رضوی مرحوم کے، وہاں جو تصادم ہوا اس میں دو طرفہ کیجولٹیز ہوئیں، جو مارا ماری ہوئی، اس کے نتیجے میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان جو کالعدم گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے لیکن کرے گی نہیں یا نہیں ہو رہی، انہوں نے رابطہ کیا حکومت سے، پولیس سے، کہ بات چیت جو ہے کی جائے اور مذاکرات کے ذریعے معاملے کا حل کیا جائے۔ سو دے کیم فار نیگوشیشنز، جس سے وہ بھاگ گئے تھے۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ٹیمیں بنائی ہیں، رات گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر قانون اور ان کے ساتھ دوسرے اداروں کے بندے، تو ابھی جو ہے کسی وقت شیخ رشید اور نور الحق قادری جو وزراء ہیں فیڈرل، وہ لاہور پہنچیں گے اور ان چیزوں کو فائنلائز کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اب ان کی طرف سے جو میری پاس اطلاعات ہیں، چلیں خبر لے لیں، کہ اب ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ابھی روکا ہوا ہے، کہ کالعدم تنظیم جو قرار دی ہے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے اور جتنے بھی گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو تو قتل اور اقدام قتل میں ملوث ہیں یا جن کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات ہیں وہ تو شاید باہر نہ آ سکیں، لیکن باقی جو کارکنان ہیں گرفتار ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے یہ نوٹیفیکیشن کیسے واپس ہوگا، پھر اگلی خبر بھی لے لیں، وہ یہ ہے کہ کالعدم تو قرار دے دیا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت۔ پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے ریفرنس بھیجا جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ ابھی تک نہیں بھیجا جا رہا، وہ لاء منسٹری کو بھیجا ہوا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وزارت قانون جو ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے میٹیریل دیا جائے، ایویڈنس دیا جائے، اتنا سالڈ ایویڈنس کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ اوپن کورٹ میں بحث ہو، کیونکہ ان کی طرف سے بھی وکیل ہوں گے، ہماری طرف سے بھی، تو ہمارے پاس اتنا سفیشینٹ میٹیریل ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جس کی نمائندگی اسمبلیوں میں موجود ہے اس کو تحلیل کرنے کے لیے، دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے میٹیریل ہونا چاہیے، اور وہ میٹیریل پہلے ہم ایگزامن کریں گے، اس کے بعد وہ دیں گے۔ وہ میٹیریل بند لفافے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وزارت قانون کا اب تک کا جو معاملہ، یہ رکا ہوا ہے۔ چوہے صاحب، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، ابھی وہ سعد رضوی صاحب کی بھی مطلب ہے کنڈیشنل بیل کروا دی جائے گی، اور آپ نے ٹھیک کہا ہے جو لوگ ہینس کرائم میں قتل و غارت گری، اپنے آگ لگانا، گاڑیاں جلانا، املاک تباہ کرنا اور افسروں کو اغوا کر کے ان پر تشدد کرنا، ٹارچر کرنا، ہینس کرائمز والے لوگوں کو کی کیٹیگری علیحدہ ہوگی۔ جن کو ویسے بلوے میں یا جلوس جلسے میں شریک ہونے کے الزامات میں یا وہاں سے پکڑے گئے ہیں، ان کو فردن کیسز کو سب کو رہا کیا جائے گا، سعد رضوی کی بھی ضمانت ہو جائے گی۔ اور یہ جو اس کا ابھی تک پروسیس ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، وہ اپنی نیک نیتی اور نیک چلنی کا یقین دلائیں گے، اور آئندہ اس طرح کی مارو پیٹو، حملہ کر دو، گراؤ جلاؤ اور سفیر کو نکالو، فلاں کو کرو،
یہ کرنے بند کرائیں گے، جماعت کی کالز نہیں دی جائیں گی اور تشدد کے یعنی دعوے نہیں کریں گے، اور تمام فریق مل کے ناموس رسالت کے لیے جدھر جدھر ہمارے مجرم ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، ایک قوم کے طور پر اور ایک امہ کے طور پر۔ بالکل صحیح ہے۔ اب ذرا یہ براڈ آؤٹ لائن ہے جس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آج وزیر اعظم عمران خان کی جب سپیچ آنی تھی تو یہ بھی ریومرز موجود تھی مارکیٹ میں کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اس بارے میں کوئی اعلان کر دیں، فرانس کے ایمبیسیڈر کے بارے میں بات کر دیں، کوئی کالعدم جو تنظیم قرار دی ہے اس کے بارے میں بات کریں، تو اس سلسلے میں ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا اور گورنمنٹ اپنی بات پہ قائم ہے۔ اور لیکن یہ بھی بات موجود ہے کہ وزارت قانون جو ہے وہ میٹیریل مانگ رہی ہے، وہ میٹیریل جسے کورٹ میں کل جا کے ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہاں سے گورنمنٹ کا کیس بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN reise nach Disney World zu sparen.